بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہماری دا شارٹ سٹوریز میں، جس میں آج کا آخری پارٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نیا پارٹ لے کر آئیں گے دوسرے انبیاء اکرام کے بارے میں۔ تو لاسٹ سٹوری میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ پہلے کیا سنا تھا وہ پہلے سن لیتے ہیں، تاکہ ہمیں ریویژن ہو جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں پر تھے، اور جو بھائی ہمارے ساتھ یا بہن ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ان کو ہم بتا دیا کریں گے کہ ہمارا جو بھی سٹوری ہوتی ہے یا پھر جو کلاس ہوتی ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں ریویژن کرتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے اچھے سے۔ پچھلی لاسٹ سٹوری میں ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کا ایمان کتنا لو لیول میں تھا۔ اللہ کی ڈھیر ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کا ایمان، یعنی جو کامل ہوتا ہے یا کامل ایمان والے ہوتے وہ نہیں تھا۔ زبان سے اقرار کرتے کہ ہم ایمان لائے، مگر عمل نہیں کرتے۔ جس طرح قرآن آسمانی کتاب ہے، اسی طرح تورات بھی آسمانی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں بھیجی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن یہ لوگ تورات کو قبول ہی نہیں کرتے، یعنی کوئی چیز اس میں سے لیتے کوئی چیز چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ جب ان کے سر پہ پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، پھر جب زبان سے کہنے لگے کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پھر پچھلی لاسٹ سٹوری میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو 70 لوگ تھے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ خواہش مت کرو، بس وہ کہنے لگے کہ ہم جب ہی ایمان لائیں گے جب رب کو دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اسی لمحے میں ان کے اوپر بجلی گری اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے، وہیں پر مر گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین جانے کا حکم دیا، اور وہاں پر جا کر ان سے لڑنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں پچھلی سٹوریز کا تاکہ آپ کو بس ہلکا پھلکا ریویژن ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے لوگو، جہاد کی تیاری کرو، تیار ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وہاں پر جائیں اور اس کے بعد وہاں جا کر ہم لوگوں سے لڑیں۔ جیسا ہی یہ سننا تھا، قوم نے سامنے سیدھا سیدھا کیا کہا کہ موسیٰ، اگر لڑنا اتنا ضروری ہے تو تم ایک کام کرو، تم اپنے رب کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر تم لڑو۔ کیا کہا انہوں نے؟ جس طرح آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ جب قوم کو کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، یہ بات سننی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، ایمان والے کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا چیز تھی، یعنی قوم کا ایسا جواب سننا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، اور پھر انہوں نے ایسا جواب دے دیا کہ تم اگر لڑنا ضروری ہے تو تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر نہیں لڑیں گے۔ آخر کر وہ الفاظ ان کے زبان سے نکل گئے جو پہلے سے دل میں موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر تم میری بات سنو گے تو فلاح پا جاؤ گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے سر پر جو بھی نہیں دوڑی، یعنی انہوں نے کچھ کیئر ہی نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غمگین ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میں میرے بھائی کے سوا کسی کا میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، صرف چند لوگ ہیں جو 6 لاکھ میں جو میرے ساتھ تیار ہے، باقی کے کوئی تیار نہیں۔ یعنی اگر لگا لے ایک یوشع بن نون ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن 6 لاکھ میں بس اتنے ہی لوگ ہیں، یعنی چند گنتی کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، مجھ میں اور ان نافرمانیوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ 40 سال بنی اسرائیل پر 40 سال زمین حرام ہو گئی، وہ میدان میں گھومتے رہے 40 سال تک۔ پھر قوم بھی ایسی قوم تھی اللہ کی لاڈلی کہ اتنی بڑی سزا ملی ان کو، یعنی بھٹکتے قوم کو جب بھی مشکل ہوتی سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، موسیٰ ہمیں گرمی بہت سایہ چاہیے، موسیٰ ہمیں کھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا پانی کا بھی انتظام کیا، چھت کا بھی انتظام کیا، ان کے سر پر بادل ٹھہرا اور من و سلوہ بھی اتارا۔ من و سلوہ ہم نے لاسٹ سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ من و سلوہ کیا ہے، کیونکہ وہ اس سٹوری میں لینا ہمارا ٹائم بہت نکل جائے گا۔ آج کی سٹوری سنتے ہیں۔
آج کی سٹوری میں جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ آج کی سٹوری میں ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں، خضر عربی میں ہے، اردو میں خضر آتا ہے، تو آپ جس طرح سے بھی چاہے اس کو دیکھ لیں کہ اگر میں اردو میں بھی کہوں تو غلط نہیں ہے اور چاہے عربی میں بھی کہوں تو غلط نہیں ہے، تو اصل میں نام ہے وہ خضر، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور اس کے بعد ہارون کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ قصے جڑے ہوئے ہیں، اور بس ہم اسی لیے اس کو لاسٹ میں لے رہے ہیں تاکہ آپ کو سٹوری ایک اور سٹوری بن جائے اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے نشانی رکھی ہے، کیا ہمارے لیے اس میں عبرت کے واقعات ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل سے یہ لوگ تھے۔ اصل میں آپ کو خضر علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ سورہ کہف میں جہاں پر یہ واقعہ شروع ہوا ہے 58 59 60 سے چل رہا ہے اور 80 81 تک چلتا ہے، تو اس میں نام نہ خضر علیہ السلام کا ہے نہ یوشع بن نون کا ہے، لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 4727 یا پھر 4726 میں یہ پورا واقعات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف ہمیں بتا دیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، یہاں سے ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ مجھے بتائے کہ آپ سے بڑا آدمی، علم جاننے والا آدمی کون ہے اس دنیا میں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ آپ مجھے بتائے آپ سے زیادہ اس دنیا میں علم کون رکھتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کیا۔ غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ وہی بھی نازل کی، پھر کہا کہ میرا بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ دریاؤں کے پاس ایک جو دریا ملنے والے ہیں وہ اس جگہ پر ہے، تم وہاں اسے یعنی تم سے بڑا عالم ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ میرے بندوں میں سے بھی ایک بندہ ہے، وہ دو دریاؤں کے پاس جو دو دریا ملتے ہیں، یعنی اٹلانٹک اور پیسفک اوشن، جو جگہ ملنے والی، جو دریا جڑنے والی دریا وہ جگہ پر ہے، اور تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان تک پہنچانے کا کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ بنا دے۔ یہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب ایک مچھلی تیار کر لو زبیل میں۔ زبیل کس کو کہتے ہیں؟ زبیل بیسکٹ، بیگ، برتن، اس طرح سے، یعنی وہ مچھلی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مچھلی کو نشانی قرار دو، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب مچھلی گم ہو جائے وہی ملاقات کی جگہ ہے، یعنی تم وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ یعنی مچھلی بھنو ہوئی تھی، یعنی بالکل تیار تھی اور ناشتے کے لیے انہوں نے رکھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لیا اور لے کر مچھلی بھی لے لی اور سفر پر نکل گئے۔ تو یہ مچھلی آپ کو بس اس طرح بتایا تھا کہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، کھانے والی تھی، یعنی کھانے کے لیے مچھلی رکھ لی تھی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا سفر شروع کرے آگے چلتے رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے پاس آرام کرنے لگے۔ یہاں پر ہوا کیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں جا ملی۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے، کہنے لگے اپنے رفیق سے، یعنی یوشع بن نون سے، کہ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، اس سفر میں بہت تھک گیا ہوں۔ یوشع بن نون اس پر کہتے ہیں کہ جب آپ چٹان سے سر لگا کر آرام کر رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو اٹھانا، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ کیا بھلا دیا شیطان نے مجھے؟ کہ مچھلی زندہ بھی ہوئی میرے سامنے اور پانی میں اس نے اپنا راستہ بھی بنا لیا۔ یعنی یوشع بن نون اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مچھلی زندہ بھی ہوئی اور پانی میں گم گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ تو تھی جہاں پر ہمیں اس شخص سے ملاقات کرنی تھی۔ پھر دونوں واپس الٹے پیر اس جگہ واپس آتے ہیں۔ جب جو چٹان کے پاس یہ واقعات ہوا تھا، وہاں پر یوشع بن نون کو پتا تھا یہ کہاں پر ہوا تھا، وہ واپس وہاں پر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر آتے ہیں، ایک شخص کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں پر موجود تھا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور بہت سے لوگ ان کے بڑے بڑے افواہ اٹھاتے ہیں کہ ہر مومن جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ جب پکارتا ہے خضر علیہ السلام کو تو آ جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ پانی پر خضر علیہ السلام کی حکومت ہے۔ اگر کہیں پر بور ویل جہاں پر ہم ڈگ کرتے ہیں
بورویل پانی کی موٹر لگانے کے لیے کرتے ہیں، وہاں پر اگر پانی نہیں نکلتا تو وہاں پر آپ خضر علیہ السلام کے نام سے جانور ذبح کرے، اس جگہ پر پانی آ جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں خضر علیہ السلام فرشتے تھے انسانی شکل میں۔ یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور کہاں تک سچ ہے یہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے یعنی اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہے پانی پہ، اس طرح سے کوئی نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، خود حتیٰ کہ قرآن میں خضر علیہ السلام کا نام ہی موجود نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ ہمیں پتہ چلے، ورنہ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون شخص ہے۔ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں، تو اس میں حدیث میں کلیئر مینشن ہے خضر علیہ السلام کا اور یوشع بن نون کا نام۔ آپ کو بتایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4727 اور 4726، یہ دونوں حدیثوں میں صحیح بخاری کی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری زبان پر سلام کہاں سے آ گیا؟ یعنی ہماری زبان پر یہ پہلی بار سنا کہ کوئی یہاں پر اس طرح سے بات چیت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو ہدایت کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، اور جو علم آپ جانتے ہو، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اور کہا، میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، سفر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک میری شرط ہے کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے، یعنی میں جو کروں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، میں خود اس کی تعویل بتاؤں گا، یعنی میں خود اسے آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایگری ہوں، ٹھیک ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ پھر دونوں نے سفر شروع کیا، سمندر کے کنارے کے پاس آگے، دریا کے کنارے کے پاس آنے کے ساتھ وہاں پر ایک بوٹ، سفینہ، سورہ بقرہ میں آپ یہ سفینہ یاد رکھیں، سفینہ جس کو کہتے ہیں بوٹ، شپ ہوتی ہے اس کو، تو وہاں سے کنارے کے پاس سے یہ سفینہ یعنی بوٹ گزر رہی تھی، اور ان بوٹ والوں نے یعنی سفینہ والوں نے جو سفینہ چلا رہے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو اپنے ساتھ کشتی میں یعنی بٹھا لیا، بنا کوئی رنٹ کے اور بنا کوئی یعنی جیسا ایگریمنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بس بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام شروع کر دیے۔ اسی بیچ ایک چڑیا آئی، چڑیا آنے کے ساتھ دریا میں سے پانی لیا، جتنی اس کی چونچ میں آتا ہے وہ لے کر خضر علیہ السلام نے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اس چڑیا نے جتنا سمندر میں سے پانی اٹھایا اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سمندر کا مقابلے اللہ کا علم انلمیٹڈ ہے، یعنی اس کو کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا چڑیا نے پانی اٹھایا اپنے منہ میں اس سے بھی کم ہمارے پاس علم ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے جس طرح سفر شروع ہوا تھا، خضر علیہ السلام نے جو سفینہ تھی، سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ بوٹ میں انہوں نے کیا کیا، ایک ہول کر دیا، یعنی لکڑی ایک اکھاڑ دی، نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، انہوں نے ہمیں فری میں سواری، فری میں لفٹ دی، فری میں ہمیں بٹھا لیا، اور آپ چاہتے ہو کہ یہ سب مر جائے، آپ ان کے عمل کا یہ بدلہ دیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو آپ میرے ساتھ نہ آئے، لیکن آپ نے ضد کی میرے ساتھ چلنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر میری پکڑ نہ کرے اور مجھ پر ایسی مشکل نہ ڈالے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر دونوں آگے بڑھتے ہی پھر راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک کو پکڑ کر اس کی گردن مڑوڑ دی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، یعنی ایک بچے کو پکڑا وہیں پر مار ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے یہ تو بالکل یعنی ایک معصوم کی جان لے لی، ایک معصوم کو مار ڈالا، یہ تو بے گناہ شخص تھا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو بہت برا کام ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ تو بچے کو مار دینا، کشتی کو اکھاڑ دینا، یہ تو برا کام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کی بار، یعنی اس بار لاسٹ، اس بار کے بعد میں نے اگر آپ سے کوئی سوال کر دیا تو یہ آپ کا اور میرا آخری سفر ہوگا، یعنی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رکوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ میری طرف سے آخری عذر ہے، یعنی یہ لاسٹ آپشن ہے، یعنی لاسٹ آپشن ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب یہ خطا میری طرف سے قبول کرے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دونوں آگے چل رہے تھے، ایک گاؤں بستی میں پہنچتے ہیں، ان بستی والوں سے کھانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، کیونکہ ہم مسافر ہیں، ہم بہت دور سے آئے، ہم تھکے ہوئے ہیں۔ لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا، کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ پھر وہاں سے وہ گزرے اور وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ریپیئر کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سے کہنے لگے آپ چاہتے تو اس کا بدلے کہ اس دیوار کو ریپیئر کرنے کے بدلے بستی والوں نے ہمیں کھانے سے انکار کر دیا، تو آپ دیوار کے بدلے کچھ پیسے لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھانا خرید لے یا کچھ کھانا کھا لے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا بس اب نہیں، آپ کے اور میرے بیچ میں جدائی ہے، آپ اس کے بعد آپ اور میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے ان باتوں پر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی رازیں بتا دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے باتوں پہ صبر ہی نہیں کی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے پچھلی بار آپ نے کہا تھا اس کے بعد اگر کوئی سوال میں پوچھوں تو آپ مجھ سے آپ کا اور میرا سفر یہیں رک جائے گا، تو یہ وقت آ گیا ہے آپ کے میرے بیچ میں جدائی ہے۔ میں آپ کو، یعنی آپ نے جو باتوں پہ صبر نہیں کی تھی، میں ان کاموں کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ میں نے بوٹ کو کیوں، یعنی جو سفینہ تھی، سفینہ کو خراب کر دیا۔ کیوں خراب کیا؟ جو دریا میں، یہ لوگ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، یعنی ان کا گزارا شپ سے کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرنا، لے جانا لانا، ان کی آمدنی اسی شپ سے تھی۔ ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا، وہ زبردستی کشتیوں کو ہڑپ کر لیتا، یعنی زبردستی کشتیوں کو چھین لیتا۔ میں نے چاہا کہ شپ میں کچھ عیب بنا دوں، یعنی شپ کو تھوڑا خراب کر دوں، اور جب شپ خراب ہو جائے تو بادشاہ خراب شپوں کو نہیں لیتا، یعنی خراب سفینوں کو نہیں لیتا۔ یہ آسانی سے یہ کشتی بادشاہ کے چنگل سے چھوٹ جاتی، اور جب یہ بادشاہ کے سلطنت کے آگے گزر جاتے تو وہ شپ کو ریپیئر کر لیتے۔ صرف میں نے تختہ ہی نکالا، ورنہ یہاں پر تو پوری کی پوری شپ چلی جاتی۔ دوسرا یہ تھا کہ جب وہ جو لڑکے کا معاملہ تھا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے اور یہ بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی جو بچے کا میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے اور وہ بچے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بچہ کافر تھا اور یہ بڑا ہو کر انہیں بھی کفر کی طرف مبتلا کر دیتا، یعنی لڑکا ماں باپ کو، یعنی اپنی محبت کے ذریعے ماں باپ کو کفر کی طرف مجبور کرتا، یعنی دین سے ہٹنے کے لیے مجبور کرتا، اپنا دین قبول کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتا۔ بچے بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، نہ کہ سرکش۔ جس کا بچہ مرتا ہے، غم کا پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن ان کے بچہ جو میں نے قتل کیا، جس بچے کو مارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اسی میں خیر رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بڑا یعنی اس سے اچھی اولاد ان کو دے گا، جو ان کو بہت پیار بھی کرے گی اور ان سے بہتر پاک ہوگی۔ یعنی بچے کو میں نے جو مارا، وہ بچے کو میں نے اسی لیے مارا تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش نہ بڑھے، ماں باپ کو تکلیف نہ دے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور نیک اولاد دے گا، تو اس سے بھی زیادہ محبت کریں گے بچے اور ان کے فرما بردار بنیں گے۔ اور جو تیسری چیز جو دیوار کا معاملہ تھا، یہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جو اس شہر کے، یعنی اس بستی میں رہتے، جو بستی نے ہمیں کھانے کے لیے منع کیا۔ اس دیوار کے نیچے ان کے بچوں کے باپ نے ایک خزانہ دفن کیا تھا، یعنی خزانہ چھپا کر رکھا تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، لیکن یہ بچے بڑے نہیں ہوئے تھے جوانی میں، یعنی بچے بھی جوان بھی نہیں ہوئے، یہ باپ مر گیا اور خزانہ اس نے چھپا دیا۔
اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو کیا پھر یہ یتیم لوگوں کا لحاظ کریں گے؟ اگر ان کو خزانے کے بارے میں پتہ چل جائے یا ان کو خزانہ دکھ جائے تو وہ لے لیں گے۔ اسی لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دی، ریپیئر کر دی، اور یہ آپ کے رب کا فیصلہ تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کرنے کو کہا، میں نے کیا۔ یہ تھا ان باتوں کا راز جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کہ یہ وہ جو معاملات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ اس میں سبق دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے، کہ سب سے سبق پہلا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ قارون کا قصہ لیتے ہیں۔ قارون کے بارے میں سننے کے چیپٹر شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ قارون ہے کون، کس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قارون، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کی پارٹی میں تھا۔ یعنی آپ کو بتایا نا کہ پارٹی جس طرح ہوتی ہے تو وہ پارٹی میں تھا، لیکن بنی اسرائیل میں سے تھا۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، یعنی کزن بھائی، اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو اتنا امیر بنایا، اتنے خزانے دیے، لیکن یہ بنی اسرائیل کی مدد کرنے کے بجائے یہ فرعون کا ایجنٹ تھا، یعنی فرعون کے ساتھ مل گیا، فرعون کی پارٹی میں شامل تھا، فرعون کے محل میں آتا جاتا، فرعون کے پاس اس کا بڑا خاص مقام تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا، یعنی لوگ بھی کرتے تو اور یہ بھی کرتا، قوم کے ساتھ غداری کی اس نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارا مال اس کو دیا اور اس نے بہت سارا مال جمع کر لیا۔ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی طاقتور جماعت تھی، ان کو یعنی ان کی جو چابیاں اٹھانے والے اتنے مضبوط لوگ تھے، جماعت اٹھانے ان کو مشکل ہوتی۔ یعنی آج کل کے جو چابی اور تالے ہوتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ یعنی پہلے زمانے میں بڑے بڑے سٹورز، ان کے بڑے بڑے ڈور، اور ان کے بڑے بڑے ڈور کے مقابلے بڑی بڑی لکڑیاں، یا پھر چین سے باندھتے، یا پھر کوئی اور چیز ہوتی، یا بڑی پھاٹک ہوتی اندر سے بالکل لاک ہونا، ڈور اندر سے لاک ہونے کے لیے ایسی کوئی چیز ہوگی۔ یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اتنا مال ہے تو ایک کمرے میں تو نہیں ہے، ایک روم میں نہیں آئے گا، ایک گھر میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو بڑا ولا، بڑا گھر، بڑی ویلی، بڑی حویلی، بڑی یعنی بڑی ایکڑوں پر جگہ چاہیے، بڑا ان کو کیسل چاہیے۔ آج کل کی چابیاں کہ اتنا خزانے کو کر سکتی ہیں؟ آج کل کی چابیاں تو بالکل چھوٹی موٹی ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس سے مراد قارون کے پاس اتنا بے تحاشا دولت تھی، اتنی بے تحاشا دولت تھی کہ ایک جگہ آتا ہے کہ 20 سے زیادہ لوگ اس کی چابیاں اٹھانے بھی ان کے لیے مشکل ہوتی۔ یعنی اگر ہمارے گھروں میں ایک کار کی زیادہ سے زیادہ ایک پڑوسی کی زیادہ سے زیادہ اوپر کی یا نیچے کی 5 6 یا 6 7 شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس چابیاں ایک گھر ہے، ہم اس کو آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو چابیوں کا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قارون کی دولت کا، کہ جو جماعت تھی وہ جماعت بھی اٹھانے کے لیے ان کو مشکل ہوتی، یعنی وہ اٹھانے کبھی کبھی ایک جگہ آتا ہے کہ اونٹ پر لاتے لے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر قارون کی دولت کا جو بات چل رہی تھی، یہاں پر تکبر کرنے والوں کے لیے بھی اس واقعے میں سبق ہے۔ پیسہ آتے ہی قارون اپنی اوقات بھول گیا، تھا تو بنی اسرائیل میں سے، ایسے ہی اپنے لوگوں کو کمتر سمجھتا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا اور اس پر تکبر اتراتا۔ آج کی قوم بھی ایسے ہی کرتی، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے دعوتوں میں لوگوں کو بلانا، کمتر حقیر لوگوں کو دور کرنا۔ اس سے قوم میں یعنی جو قارون کا تھا، قارون کے لوگوں نے کہا، اس میں سے قوم والوں نے کہا کہ قارون، تم اس مال پر اتراؤ نہیں، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے آخرت کے لیے استعمال کرو، یعنی صدقہ کرو، دنیا میں اپنا حصہ رکھو، دنیا میں بھی کچھ رکھو اور آخرت کے لیے بھی کچھ رکھو۔ تو جب ان سے لوگوں نے یہ کہا، تم بھولو مت کہ یہ دنیا چند دن کی ہے قارون، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ہم پر یعنی بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہوتا ہے، تمام بنی اسرائیل کے اوپر تم خرچ کرو۔ قارون اب کیا بولتا ہے سنیں، قارون کہتا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے، تم لوگ جس مال کی بات کرتے ہو
یہ مال میں نے اپنی دانش مندی سے کمایا ہے، چالاکی سے، علم سے۔ میرے پاس خاص دماغ ہے، اس سے میں نے کمایا ہے۔ میرے پاس ایسا ہنر ہے، اس سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔ تم یہ فضول باتیں کرتے ہو، یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے، یہ تو میری محنت کا اثر ہے، یہ میری محنت کا، یہ نے جو محنت کی۔ یہ سٹوری نہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ آج بھی لوگوں کا سیم ایٹیٹیوڈ ہے جیسا قارون کا ہے۔ جیسے ہی دولت ملتی ہے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے، ایک سٹیٹس دیتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ دولت اللہ نے دی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ یہ مال ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ لوگ اب بڑے امیر بننے کی خواہش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بڑے وی آئی پی بن جائے، امیر بن جائے، بڑی بلڈنگیں ہوں، اپارٹمنٹ ہو، کار ہو، بزنس ہو، لوگ ہماری واہ واہ کرے، ہمارے پاس سرداری ہو۔ لیکن جب غریب تھے ایک روٹی کھاتے تھے، جب کروڑ پتی بن گئے تو وہ بھی ایک ہی روٹی کھاتے ہیں۔ فرق کیا رہ گیا؟ امیر اور غریب فرق کہتے ہیں کہ غریب تھا تو ایک روٹی کھاتا تھا، اور جب امیر ہو گیا تو بھی ایک روٹی کھاتا ہے۔ چلے اس میں ایک بٹر ڈال دیا، اس نے ایکسٹرا چیز ڈال دیا، یا ایکسٹرا سموسا کھا لیا، یا 2 سے 4 روٹی کھا لی اس نے زیادہ، اس کا پیٹ اتنا ہی ہے۔ جب غریب تھا، جب امیر ہے، اس کا پیٹ اتنا ہی تھا، ایکسٹرا اسٹمک تو نہیں لگایا اس نے۔ بس انسان لالچ، مال کی لالچ میں ہر چیز بھول جاتا ہے۔ یعنی مال جمع کرنے کی چکر میں انسان اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے۔ تو انسان ایسا مال کا کیا ہوگا، سنیں، ایسا مال جمع کرتا ہے تو کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قارون ہمارے لیے مثال ہے۔ ایک دن قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ باہر، اچھے ڈھاٹ باٹ، اچھے کپڑے، اونٹ پر بیٹھ کر نکلتا ہے، اور کہنے والے لوگ کہنے لگے، جو دنیا پرست تھے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی۔ قارون کو جیسے ملی، بے شک یہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال والا ہی، جو مال جس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پہ کرم کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے پاس مال ہے اس کو اور دیتے رہتا ہے، اور اس پہ کرم کرتا ہے، اللہ کی اور رحمت اس پہ برستی ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ ہے، لیکن آج علم والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مال کے پیچھے بس آخرت کا بالکل ٹھکانہ نہیں، بس آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں تو اس پہ صبر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی جنت رکھی ہے، ہمارے لیے تو جنت بنائی ہے، مومنوں کے لیے، متقی کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے۔ جیسے ہی قارون ٹاٹ بھاٹ، اچھے لباس، خوشبو لگا کر اپنے قافلے کے ساتھ نکلا، یعنی جو نمائش جس طرح کرتے ہیں، قارون ٹاٹ باٹ کرتے، دولت کو دکھاتے ہوئے انداز سے جیسے نکلا، ویسے ہی زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، اس کے سارے مال کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہم بھی امیر بنے، ہمیں بھی قارون جیسی ڈھاٹ باٹ ملے، ہمیں مال ملے، صبح کہنے لگے، ہائے رے شامت، اب پتہ چلا اللہ جسے چاہتا ہے اسے مال دیتا ہے۔ ہمیں اب پتہ چلا اللہ جسے مال نہیں دینا چاہتا اسے نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال نہیں، نیت دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا قارون کا ہمارے لیے سبق۔ اور وہ لوگ جو آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، ان کی ایک مثال یہ ہے کہ شادی میں آپ دیکھیں، ایک شادی میں 10 سے 30 لاکھ یا 50 لاکھ، جتنے اگر ہو سکتے، ایک لمٹ کراس کر دیتے ہیں۔ اگر وہیں مسجد یا مدرسہ میں چندہ دینا ہوتا ہے تو صرف 100 سے 500 کی نوٹ نکلتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، چاہے اگر دینار میں ہو تو 5 یا 1-2 دینار، چاہے اگر شادی بیاہ میں تو لاکھوں کروڑ نکل جاتے ہیں، لیکن شادی کے معاملے میں اور جب مسجد کے معاملہ آتا ہے تو 50 100 یا پھر 500 اسی میں ختم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا پرستی میں کون جی رہا ہے، مال کون جمع کر رہا ہے۔ جس طرح قارون آخرت بھلا بیٹھا تھا، دنیا کا حصہ، ہمیں دنیا کے حصہ بھی استعمال کر رہے ہیں، آخرت کو بھی ہماری سنوارنا ہے۔ لوگ بس دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج کی سٹوری ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے اور میری نافرمان لوگوں سے کے بیچ میں جدائی ڈال دے، اسی میدان میں جدائی پڑ گئی تھی، یعنی لوگ بھٹک رہے تھے یہاں سے وہاں، آگے پیچھے، اسی میں پانی بھی ملا ان کو، بادل بھی ملا، اور من و سلوا بھی اترے۔
اسی کے بیچ میں سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ختم ہوتی ہے، اور اس قوم کی بھاگ دوڑ اب یوشع بن نون سنبھالتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل نے بدبخت قوم تھی، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن اب یہاں پر بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ یوشع بن نون سنبھالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اس سٹوری سے ہمارے لیے سبق جو تھے اس پہ سمجھنے کی، اور ہمیں ہمارے لیے جو نشانیاں تھیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آپ لوگوں کا ساتھ یہ بہت قیمتی ہے، آپ لوگوں کے بنا یہ سٹوریز آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اپنی یہ جو چیزیں دوسروں سے شیئر کریں، آپ کو کوئی اچھی باتیں پتہ ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں، ایسے نہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ ان کو اپنی زبان سے کہیں، اپنی زبان سے کہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔